إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، خواتین بھی ہیں اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج کے اس اجلاس میں میری حاضری تقریباً 20 سال کے بعد آپ کے شہر کرنیل گنج میں ہو رہی ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. بڑی مسرت اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ وہ جگہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ایک چھوٹے سے کمرے میں خاموشی کے ساتھ چند نوجوان احباب جمع ہوئے تھے اور وہاں ایک مشورہ ہوا تھا کہ شہر کرنیل گنج میں کوئی توحید و سنت کا مرکز قائم کیا جائے. الحمدللہ نوجوانوں کی جد و جہد اور کوششوں کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہوا کہ یہ زمین خریدی گئی. میں نے حاضری دی، مجھے عجیب سی لگی یہ زمین، لیکن کیا پتہ تھا کہ اللہ دوبارہ جب
یہاں واپس لائے گا تو ایک عظیم الشان جامع مسجد بھی کا قیام ہوگا اور خوبصورت مرکز الامام بخاری رحمہ اللہ کا بورڈ لگے گا، اور اتنے احباب اور اتنے شباب ہمارے سامنے ہوں گے کہ ہم ایک بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلی فضا میں سانس لیں گے۔ محترم، یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے کہ حق سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہرقل کے دربار میں پہنچے، عربوں کا جو قافلہ تھا، صحیح بخاری کی ابتدائی حدیث ہے، یہ پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات کے بعد باب و بدء الوحی کی۔ جب وہ پہنچے اور ہرقل نے ان کو بادشاہ نے بلایا، تو چونکہ وہ سالار قافلہ تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافر تھے، تو ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بات تو وہ سمجھتا نہیں تھا، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایک ٹرانسلیٹر تھا، مترجم تھا، جو میں کہتا تھا اس کا وہ ترجمہ کرتا تھا۔ میرے دل نے ایک دفعہ سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس کو گمراہ کر دوں، اس کو جھوٹ کہہ دوں، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو کیا نالج ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، میں جیسے چاہوں اس کو بہکا سکتا ہوں۔ یہ بچوں کو ذرا بند چپ کراؤ، ان کو یا تو باہر کر دو جو بول رہے ہیں، اور دروازہ بند کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچا، لیکن پھر دیکھیں وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں بولوں گا تو ٹھیک ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، ترجمہ کرنے والا اس کو ترجمہ کر دے گا، لیکن میرے پیچھے میں قافلے کا سردار ہوں، عرب قافلہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اگر میں جھوٹ بولا تو یہ پیچھے بھلے یہ میرے دوست ہیں، بھلے یہ میرے ساتھی ہیں، بھلے یہ میرے رفیق کار ہیں، بھلے یہ تجارت میں میرے پارٹنر ہیں، شریک ہیں، ہم سفر ہیں، لیکن اگر میں جھوٹ بولوں گا تو ان کا کیا حال ہوگا، یہ تو ہمارے بارے میں پھر غلط خیال ان کے دل میں آئے گا۔ ابو سفیان دیکھو، یہاں جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں جھوٹ بول رہے ہیں، تو میرا تو وقار ہی ختم ہو جائے گا، میری عزت ہی ختم ہو جائے گی۔ یعنی کفر اور شرک کے باوجود بھی وہ عرب اتنے غیرت مند تھے کہ انہیں جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم آتی تھی، حیا آتی تھی، تاکہ ہم اپنے رفیقوں میں، اپنے دوستوں میں بدنام نہ ہو جائیں۔ وہ چاہتا تو جھوٹ بول سکتے تھے۔ خیر، ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے، میں نے جو موضوع سے متصل ایک سوال کو بیان کرنا ہے کہ اس نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم وہ جو نبی جس کا ذکر تم کر رہے ہو کہ اس کے ماننے والے غریب ہیں، فقیر ہیں، قلاش ہیں، چھوٹے چھوٹے سماج اور معاشرے کے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ تو نہیں، اس کی بات ہی نہیں سنتے ہیں، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے لوگ ایمان لائے ہیں، مجھے دو سوال کا جواب دو۔ ایک تو یہ کہ کیا جو ایمان لا رہے ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا روزانہ بڑھتی ہی جا رہی ہے؟ تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے کہا دل میں آئے کہہ دوں کہ جھوٹ کہہ دوں کہ ارے کہاں بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت تو حقیقت تھی۔ میں نے کہا نہیں، روز بروز ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، روز بروز ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ایک دفعہ
اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے یا اس سے محبت کر لیتا ہے، کیا پھر وہ پلٹ کر دوبارہ اپنے اس دین پر واپس چلا جاتا ہے جو اس کا باپ داداؤں کا دین رہا، یا ایسا نہیں ہوتا؟ تو ابو سفیان نے کہا جو ایک دفعہ اس کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا ہو جاتا ہے، وہ کبھی دوبارہ پلٹ کر اپنے باپ داداؤں کے دین پر نہیں آتا۔ اور بہت سارے سوالات کیے تو ہرقل نے کہا یہی حق کی اور سچائی کی دلیل ہے کہ حق کے ماننے والوں کی تعداد کبھی کم نہیں ہوتی، روز بروز بڑھتی ہی رہتی ہے، اور جھوٹ کا دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا جاتا ہے، تنگ سے تنگ ہوتا جاتا ہے۔ یہی صداقت کی، یہی سچائی کی، اور ہم نے اپنی کتابوں میں اپنے نبیوں کی باتیں اسی طرح سے دیکھی اور پڑھی اور سنی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج یہ مسجد اور یہ پوری اس کی 4 دیواریاں اور یہ زمین اور بہت سارے احباب جو نہیں آئے ہیں بہرحال، اور اس کے قرب و جوار اس کی بستیوں میں جہاں جہاں توحید اور سنت کی خوشبو گئی ہے، الحمدللہ شیطان جیسے اذان کی آواز سن کے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے، پیچھے سے ہوا مارتے ہوئے، گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے، ایسے ہی توحید و سنت کی خوشبوئیں اور اس کی للکار اور اس کی جھنکار اور اس کے نغمے جن کے کانوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہر فطرت، ہر روح کو اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے محبت ہے، یہ بات یاد رکھیے، اور سچی محبت ہے۔ وہ جب وہ نبی کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سچائی یہی ہے، صداقت یہی ہے، تو الحمدللہ وہ پلٹ کر کے قرآن و سنت کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ وہ قال اللہ اور قال رسول کا گویا کہ وہ مشغلہ ان کا ذکر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، یہ سچائی اور صداقت کی دلیل ہے، علامت ہے، اور یہی حق ہے۔ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنے نبی کی وہ وصیت جو اپنی وفات کے 17 دن پہلے آپ نے کی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، رب کا قرآن ہے، اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری سنتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا ساتھی بنائے، اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اپنے نبی کی سچی سنتوں پر، صحیح سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، جھوٹ سے، بدعات سے، شرک سے، کفر سے، الحاد سے، بے دینی سے، فسق سے، فجور سے، گمراہی سے، ضلالت سے اللہ تعالی ہم کو، ہماری آل اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی حفاظت فرمائے، شیطان کے ہر شر فتنے سے بچائے، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کا جو معنی ہے، آپ اگر صرف اس کے لفظ پر غور کریں، رب کعبہ کی قسم ہے، ہدایتیں ٹوٹ کر برسیں گی، ضلالتیں منہ پھیر کر کے دور بھاگیں گی، اندھیرے سمٹ جائیں گے، اور توحید و سنت کے اجالے نکھر جائیں گے۔ صرف معنی پر غور کر لیں۔ مسلمان کہتے ہیں تابع دار کو، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تابع دار کو کہتے ہیں، فرما بردار کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
تابعدار فرما بردار مطلب کیا ہے تابعدار فرما بردار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اتباع کرو ان باتوں کی جو اللہ کی طرف سے تمہاری اوپر نازل کی جا رہی ہیں، ان باتوں کی اتباع کرو۔ اتباع کہتے ہیں نا، نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ تبع کہتے ہیں، طبیعہ ایک جانور ہے، اونٹنی یا اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے، یا گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، یا بکری کا جو بچہ ہوتا ہے، یا مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کو طبیعہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طبیعہ۔ اس کو طبیعہ عرب میں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ آپ مرغی کو ادھر لے جاؤ، مرغی کے بچے اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، بکری کو آپ دوسری طرف لے جاؤ، بچے پیچھے پیچھے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اس جانور کو بھی یہ ذہن اور فکر دی۔ سوچیں ذرا، غور کریں، بڑی نکتے کی بات ہے، اس کے اوپر آپ توجہ دیں خاص طور سے، کہ جس کا گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہے لیکن وہ ہمارے ارد گرد رہتا ہے، ایک کتا، اس کے بھی بچے، اس کی ماں جہاں رہے گی وہیں اگر لیٹ گئی تو سارے بچے چمٹ کے دودھ پیتے ہیں، جب وہ چلے گی تو اس کے پیچھے 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 دوڑتے ہیں۔ نہ وہ روڈ، آپ حیوان پرندوں کو دیکھیے، آپ بطخ کو دیکھیے، اس کے 10-20 بچے کیسے پیچھے 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 روڈ کراس کرتے ہیں، پیچھے پیچھے جہاں وہ جاتی ہے وہاں جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں طبیعہ، اتباع کرنا، اسی سے ہے اتباع، اسی سے ہے۔ جانور پیدا ہوا بھی، اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا، ہرن کا بچہ جنگل میں بھی، بیابان میں بھی، تھوڑی 10 منٹ کے بعد آپ دیکھیں لڑکتا اڑکتا، ماں ادھر کھڑی ہے، کسی طرح سے کھڑا ہو کر کے پھر اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، پھر تھوڑی دور ماں جاتا ہے، پھر وہی پیچھے ہی پیچھے جاتا ہے، نہ دائیں جاتا نہ بائیں جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں طبیعہ۔ ہم نے بھی بچپن میں، آپ نے بھی بچپن میں اپنے ماں باپ اگر جا رہا ہے کہیں کھیت میں، کہیں اگر ریت کے اوپر اس کے پاؤں پڑتے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے پاؤں پہ پاؤں، بچے عادت ایسی ہوتی ہے، باپ چلائے تو اس کے پاؤں جہاں نشان ہے وہاں پیر رکھ رہا ہے، پھر تھوڑا بڑھا کے ادھر رکھ رہا ہے جہاں باپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ ہے طبیعہ، تا با یا عین، اور تبع اسی سے اتباع ہے، قدم سے قدم ملا کے چلنا، قدم پہ قدم رکھ کر کے چلنا۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے اندر وہ معجزاتی کرشمہ ہے اور وہ معجزاتی معنی ہے کہ آپ نبی کی اتباع کا مفہوم ہی واضح ہو جاتا ہے اگر صرف اس کے معنی کو سمجھ لو تو خلاص، بقیہ اور کسی چیز کے سمجھانے کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم دعوے کرتے ہو ہمیں اللہ سے محبت، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے کہہ دو آپ دنیا والوں سے اتبعونی، اتبع، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اور پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، نہ دائیں نہ بائیں، قدم سے قدم، حزم بحزم، کندھے سے کندھا، جہاں نبی کے قدم پڑے وہاں۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اتباع اس کا نام نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھو، ڈیگیں پکاؤ، بریانیاں کھانیاں ہوں، شیرنیاں کھانیاں ہوں، تیجے دوئم سوئم چہلم قرآن کھانیوں کو استعمال کر کے آپ اپنی من مانی، اپنی مرضی دین بنائیں، اسلام بنائیں، اس کا نام اتباع نہیں ہے، اس کا نام بدعت ہے، بدعت۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے بدعت سے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ خیر وہ میں بتاؤں گا، بعد کی بات ہے۔ اتباع یہ ہے، بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے آپ سب، اور نماز بعد کی بات ہے، سیکنڈ درجہ ہے، اللہ نے بھی اس کا دوسرا درجہ رکھا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، حضرت عمر بن خطاب کی روایت، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ
کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جیسا ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور زمانے سے لکھا ہوا چلا آتا ہے۔ یہ نقطہ ذرا نوٹ کرو، اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی، گھروں میں بھی سب کو بتاؤ، بزرگوں آپ بھی۔ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق، سچا معبود نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، خواہ وہ نبی ہوں، خواہ وہ رسول ہوں، خواہ وہ دیوی ہوں، خواہ وہ دیوتا ہوں، خواہ وہ پیڑ ہوں، خواہ وہ پتھر ہوں، کچھ بھی ہوں، سارے معبود جھوٹے ہیں۔ سارے معبود کیا ہیں؟ آپ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ وہ جھوٹے مطلب یعنی آپ کی عبادت جھوٹی ہے، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ رسولوں نے حکم دیا، نہ نبیوں نے اس کا حکم دیا، آپ اپنے عمل، آپ کا عمل جھوٹا ہے۔ سچا معبود کون سا ہے؟ صرف اللہ ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس بات کی گواہی دے۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ شہادت بھی، اور اسی کا نام کلمہ توحید بھی ہے۔ یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کلمے کو اپنے زبان سے کہیں اور اپنے دل سے اس کو یقین کریں دل میں، اور عمل سے اس کا اظہار کریں۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، یہ تینوں چیزیں ضروری۔ صرف زبان سے کہہ دیا آپ نے لیکن آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ نماز کا اذان کا وقت ہو رہا، آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت آیا بھی اور گزر بھی گیا، اور آپ کھانا کھانے میں مصروف ہیں، آپ گپ مارنے میں مصروف ہیں، تو یہ گویا کہ آپ گویا اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں۔ آپ اسلام یہ نہیں ہے۔ تو اس کلمہ توحید کو اپنے دل کے اندر بٹھانا اور اس کے اوپر یقین رکھنا، یہ اسلام ہے۔ اور اس کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت یعنی کلمہ توحید، نمبر 2 اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور نمبر 5 طاقت ہے تو حج بیت اللہ کرنا۔ یہ اسلام ہے، یہ آپ کا ظاہر ہے۔ اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6، کوئی کہہ رہا ہے 2 ارکان۔ ایمان کے 6 ارکان، اس لیے میں بتا دے رہا ہوں تاکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، بچوں کو پتہ ہو ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ ارکان مینس پلرز، یہ ستون، 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، انگلیوں پہ گنو، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا جو نازل کی گئیں، نمبر 4 اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ کے تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی بے شک ہیں، لیکن آخری کتاب جو قرآن کریم ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے نبی، آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جو سچی ہے۔ الف لام میم کی سورہ فاتحہ کے الف سے لے کر یا بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک، اس میں نہ آج تک کسی چیز کی تبدیلی ہوئی ہے، نہ تحریف ہوئی ہے، نہ کوئی چیز تغیر ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے جس طرح اپنے نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کو، صحابہ نے امت کو ڈیلیور کیا، اور اس طرح سے یہ آج تک الحمدللہ قائم و دائم ہے۔ سب کتابوں پر ایمان لائیں گے ہم ضرور، لیکن عمل کس کی کتاب پہ کریں گے؟ کس کتاب پر؟ قرآن مجید کے اوپر عمل کریں گے۔ تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تمام رسولوں پر ہم ایمان لائیں گے، حضرت آدم سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئیں، سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، سب کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ وہ سچے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن اتباع کس کی کریں گے، پیروی کس کی کریں گے، مانیں گے کس کی؟ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوچیے آپ، جب نبیوں کا سکہ، اب آپ کو میں ایک حدیث سناؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی کے اندر آئے، اور انہوں نے ایک کوئی توریت کا نسخہ تھا پرانا، کوئی پیپر لے کے پڑھ رہے تھے،
اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ توریت کا نسخہ ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ خیر چپ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا غصے سے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھے ہوئے مصروف ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کو جب دیکھا ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں، چہرے مبارک بالکل گلنار ہو گیا، تو آپ نے آواز دی، یا عمر ثقلت کا امک، عمر تیری ماں تجھے گم کر دے، اما ترى الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تم، کیا حالت ہو رہی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے نظر اٹھائی تو چہرہ سرخ تمتما رہا تھا غصے سے، فوراً دوڑے ہوئے آئے اور دو زانو ہو کر کے کھڑے ہو بیٹھ گئے اور کہا آمنت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا وبمحمد نبی، اے اللہ کے نبی میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اسلام کے اوپر ایمان، اے اللہ کے نبی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تب اس وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سب کے لیے اور قیامت کی صبح تک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے یہ وصیت ہے اور یہ نصیحت ہے، سنو غور سے، اور اے شرک کے گڑھنے والوں، اے بدعات سے امت کو ضلالت اور شیطان کی راہوں پہ لے جانے والوں، شرک و بدعات سے امت کو جہنم کی طرف گھسیٹنے والوں اور اپنے پیٹ اور شکم پروری کرنے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تم اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ ابو سفیان کافر ہو کے بھی وہ اپنی قوم کی غیرت سے وہ ہرقل کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، اور تم اتنے بے غیرت اور بے حیا ہو چکے ہو کہ قوم کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو کہ آج کا بچہ بھی تمہاری قصے اور کہانیوں اور جھوٹی کرامتوں اور جھوٹے قصوں کہانیوں کو رب کی قسم ہے سن کر کے ہنستا ہے، کہہ لگاتا ہے یہ پاگل ہو گیا مولوی، یہ مجنون ہے۔ شرم نہیں آتی ان مولویوں کو؟ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہ جانے کیسے ہو گئے۔ سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ عمر تم میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو، اس رب کی قسم ہے جس کی مٹھی میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں تو میری پیچھے چلنے کے سوا ان کو اور کوئی راستہ نہیں۔ لما وسعہ الا اتباعی، الا اتباعی، اتباع میرے پیچھے چلنا ہی ان کے لیے ضروری ہوگا۔ موسیٰ بھی زندہ ہو گیا۔ موسیٰ کون ہے؟ نہ مولوی صاحب نہیں کہہ دو، موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے، اللہ نے جنہیں اپنا جلوہ دکھایا اور دیکھنے کی تاب نہ رکھ سکے، رب نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی ضد کی، اللہ نے جلوہ دکھایا، فخر موسیٰ مغشیا، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ کلیم اللہ ہیں وہ مقام اور رتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ رتبہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ان کا بھی نبی آ جائیں، رسول آ جائیں تو ان کا فتوے کا سکہ چل سکتا، ان کا دین چل سکتا؟ اللہ اکبر۔ جب نبی جو کہ جنتی ہیں، ضمانت ہے، گارنٹی ہے، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، رتبے اور مقام یہ حاصل ہیں، اللہ اکبر۔ جب نبی ہمارے نبی آخری آ جائیں، ان کا سکہ نہیں چل سکتا، ان کا فتویٰ نہیں چل سکتا، تو ظالم کسی مفتی کسی مولوی کا سکہ نبی کی سنت اور احادیث کے سامنے چل سکتا نہیں چل سکتا۔ یہ ہے منہج، یہ ہے اہل الحدیث کا راستہ۔ مجھے جھکانا ہے تو قصے کہانیاں نہ بتا جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ اپنے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو مسلمانوں، اللہ کے ہاں نہ ہم تمہارے کام آئیں گے۔ یا فاطمہ بنت محمد
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہنستے ہوئے دیکھا اپنی بیٹی کو، اللہ اکبر، پیکرے شرم و حیا کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ بیٹی جب وہ بیٹی کی جب نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی، ادب سے کھڑے ہو جاتے، امت کو تعلیم دینا ہے، ادب سے کھڑے ہو جاتے، چادر مبارک بچھاتے، بیٹی کی پیشانی چومتے، اس کو بٹھاتے۔ یہ ہے نبی کی سنت، بیٹیوں کا استقبال۔ آج ہمارے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے، چہرہ کالا دھواں ہو جاتا ہے، کیوں؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، شرم نہیں آتی؟ بیٹیاں گھر کی زینت ہیں، جنت میں لے جائیں۔ بیٹوں کے لیے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نبی کائنات نے بیٹیوں کے لیے گارنٹی دی ہے، جس کے بعد 2 بیٹیاں ہوں انہیں وہ پالے پوسے تربیت کر دے ان کی، اور بہترین گھر میں شادی کر دے، تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ یہ بشارت ہے، بیٹیاں دولت ہے۔ بیٹا آتا ہے تمہاری جیبوں سے 2 بکرے کھینچتا ہے، لیکن بیٹی آتی ہے ایک ہی بکرا، ابا ایک ہی بکرا کافی ہے میرے عقیقے کے لیے، ہے یہ ہے بیٹی۔ اور تم بیٹیوں کو سمجھتے ہو ظالموں کے چھلاوے میں آ گئے، اور ظالموں کے چھلاوے میں، اہل بھارت کے چھلاوے میں تم نے اپنی بیٹیوں جو رحمت تھی انہیں لعنت اور زحمت سمجھ لیا۔ شکر ادا کرو، الحمدللہ، یہ تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نا خلف، یعنی کیا کہیں گے اس کو، نا خلف بیٹے نالائق بیٹے، نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، نا خلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا رات تک دیر تک، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک۔ بیٹیوں کی قدر کرو، اور اللہ نے جسے بیٹی نہیں دی ہے اس نعمت سے وہ محروم ہے، اللہ انہیں اس نعمت سے مالا مال فرمائے، اور جنہیں بیٹیاں نصیب ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے اور ان کی تعلیم و تربیت اور انہیں اچھی طرح سے اپنے گھر سے رخصت کر کے ان کے لیے بہترین شوہر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرنے کی، انہیں ڈھونڈنے کی اور ان سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے جوڑے بنائے۔ گھبرایا نہ کرو مسلمانوں، پریشان نہ ہویا کرو۔ پریشان وہ ہوتے ہیں جن کے دماغوں پر پیسہ پیسہ پیسہ۔ اپنی بیٹیوں کی شادیاں نیک اور من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے اخلاق دین سے تم خوش ہو اور اس کے اخلاق سے خوش ہو۔ پہلے دین ہے، پہلے دولت نہیں ہے۔ فلاں سیٹھ ہیں، بڑا مالدار ہیں، اتنی فیکٹری چلتی ہے، لکھنؤ میں اتنے سارے پلاٹس ہیں، کانپور کرنیل گنج میں اتنے سارے آفس کے مالک ہیں، فلاں ہیں، سرکاری نوکری ہے، فلاں ہیں، ڈھکاں ہیں۔ پہلے دین دیکھو، مشرک تو نہیں، بدعتی تو نہیں، قبر پرست تو نہیں، درگاہی مزاری قبوری تو نہیں، اس کو ایمان ہی برباد ہو تو دائرہ اسلام سے ہی باہر ہے بیچارہ۔ پہلے دین دیکھو، شرک و بدعت کے اوپر تو نہیں چل رہا۔ ایصال ثواب کے نام پر قرآن خوانیاں، نیاز اور فاتحے اور چینگیں اور وہ چھنے، یہ سب تو نہیں پڑھائے جا رہے مسجدوں میں، اس کا تو نہیں جانا۔ اس کے بعد اگر دین صحیح ہے تو یہ دیکھو اس کا اخلاق کیا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، چوری چماری تو نہیں کرتا، ڈرگس اور ہیروئن کا تو عادی نہیں ہے، نالائق تو نہیں ہے، بد زبان تو نہیں ہے، بے ادب اور گستاخ تو نہیں ہے، کیسا ہے؟ اس کے بعد اگر وہ مطمئن ہو جاؤ پھر اس سے اپنی بیٹی شادی کرو، بسم اللہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں کو آسان بناؤ، وہ شادیاں بڑی بابرکت ہوتی ہیں جو نہایت ہی سادہ سودہ اور آسانی سے ہوتی ہیں۔ اور آج ہم نے اپنے آپ کو ظالموں کی روش اور طریقے اور اہل بھارت کے طور اور طریقوں کو دیکھ کر جہیز ہے، جوڑے ہیں، گھوڑے ہیں، کپڑے ہیں، یہ سارے موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، کار ہے، بنگلے ہیں، پلاٹس ہیں، زمینیں، یہ لعنتیں آپ نے کیوں اپنے سر پہ پہلے سے لاد لی؟ آپ کو تو یہ کہا گیا تھا کہ بس آپ نکاح پڑھیں گواہوں کے سامنے، بیوی بیاہ دیں، خلاص، یہ ساری ذمہ داری لڑکے کی ہوتی ہے۔
لڑکا گھر بنوائے، لڑکا اپنا گھر صحیح کرے، لڑکا بستر لائے، لڑکا چارپائی پلنگ مسیری صوفے لائے، فرج لائے، غسالہ لائے، واشنگ مشین لائے، لڑکا کار بنگلے، جو بھی توفیق ہے، سائیکل پیدل، جو بھی اس کا کام ہے وہ مہر پیش کرے۔ لیکن الٹا آپ نے اہل بھارت کی دیکھا دیکھی وہ لعنتیں آپ نے آپس میں تقسیم کر لی۔ یہ لعنت ہے، یہ جہیز لینا اور دینا یہ حرام ہے۔ آج ہماری بیٹیاں کنواری بیٹھی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیں۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کی دھتکار ہوگی، مار ہوگی ہمارے پر۔ توبہ کرو، ایسے لڑکوں کو، ایسے سماج کو صحیح بناؤ، ایسے لڑکوں کو سمجھاؤ۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار لڑکے کا نہیں ہوتا، اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ باپ بڑا لالچی اور حریص ہوتا ہے، نہیں میں نے اپنے باپ بیٹے کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، میرا اتنا لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ ابے تو لاکھ روپیہ خرچ ہوا تو کیا لڑکی سے وصولے گا؟ تو لڑکی لینے آیا ہے یا کیا کر رہے ہیں؟ بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے؟ ایسے کو اپنی بیٹیاں مت دو، یہ بد اخلاق آدمی ہے، بد کردار آدمی ہے۔ ایسے کو اپنی بیٹیاں مت دو۔ اور سنو میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہ بھی تمہیں میں آج کا مسئلہ بتا دوں، سمجھا دوں۔ شوہر بڑا دھونس جماتا ہے نا، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، طلاق، نمک کم ہوا طلاق، مرچی کم ہوئی طلاق، روٹی کچی ہوئی طلاق، ایسے ایسے چیزوں پر یہ نوجوان ہمارے لا علم ہیں، ان کو پتہ نہیں، شعور نہیں، طلاق دے دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ حرام ہے۔ یہ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے کچھ طور طریقے بتائے، ان طور طریقوں کو قرآن میں اور دیگر ایام میں اپنے اساتذہ سے، اپنے علماء سے، مسجد کے مشائخ سے، یہاں جو ائمہ ہیں ان سے سنیا۔ خیر، آپ کو اگر طلاق کا ڈنڈا اللہ رب العزت نے بخشا ہے تو آپ یہ نہ سوچئے، میری بیٹیوں سے میں خطاب اس وقت کر رہا ہوں، میں اپنی بچیاں، بہنیں، آپ یہ نہ سوچنا کہ ہم تو مجبور ہیں، ہمیں تو جیسے چاہا ویسے ہکالا۔ نہیں، آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ اپنے سے اپنے شوہر کو جدا کر دیں۔ اگر وہ بے نمازی ہے، اگر وہ فاسق و فاجر ہے، اگر وہ چور ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، خرچے نہیں دے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، مار رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، تو آپ کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ آپ اسے سمجھائیں، بجھائیں، 1 دن، 2 دن، 10 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ۔ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، جیسے بیوی کو سمجھانے کی، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اللہ نے فرمایا اگر بیوی نافرما بردار ہے، نافرما، تو اس کو سمجھاؤ۔ اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ 1 دن سمجھاؤ، 2 دن سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو۔ ایسے ہی بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کو سمجھائے، بجھائے، سمجھائے، نہیں مانے تو پھر اپنے ماں باپ کو بلائے، اس کے ماں باپ کے سامنے، اور کہتے مجھے خلا چاہیے، مجھے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا ہے، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ یہ تمہیں بھی اللہ نے حق دیا ہے، جس طرح مردوں کو دیا ایسے تمہیں بھی مردوں کو الگ کرنے کا حق دیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، بدعقیدہ بھی ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، یاد رکھو اسی کے ساتھ تمہارا بھی جہنم ہوگا۔ یہ شادی بیاہ کے رشتے صرف دنیا تک ہیں، بس تمہارے اعمال کے حساب سے آخرت کے فیصلے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ایک مولانا حاجی اور بڑے بڑے علامہ جنتی کی بیوی بن جاؤ تو تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ اگر تمہارا کردار ویسا ہوگا تب اپنے شوہر کے ساتھ، یا بیوی جنتی اور شوہر بد کردار تب وہ اپنی بیوی، اگر وہ کردار سے ہوگا تب وہ جائے گا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ نے فرمایا کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہے بیٹی، اور اس طرح سے میں عرض کیا کر رہا تھا کہ بیٹیوں کے تعلق سے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رتبہ اور یہ مقام، اس طرح سے ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کا استقبال کرنا چاہیے، ان کی پیشانیاں چومنی چاہیے، اور ان کی عزت کرنی چاہیے انہیں۔ یہ میں اور بھائیوں کا بھی، یہ ان کے جو بھائی ہیں ان کو بھی، بھائی تو خیر پیارے ہوتے ہی ہیں بہنوں کے، تو بہنوں کو بھائی اگر بہنوں کے پیارے ہیں تو بھائیوں کے چاہیے کہ اپنی بہنوں سے پیار کریں، محبت کریں، ان کے لیے ہدیے، تحفے، گفٹ، کیوں رشتہ، اور یہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
بہن جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی ماں کی طرح ہوتی ہے. ماں تو ہے ہی ہے، وہ بھی ایک ماں کا کردار نبھاتی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ. بہت محبت، بڑا پیار ہوتا ہے. اسی وجہ سے اپنے بچے جب اس کے پیدا ہوتے ہیں تو خود تو ماں ماں کہلواتی ہے، لیکن اپنے بھائی کو ڈبل رتبہ دے کے کہتی ہے بولو ماں ماں. یہ ڈبل، یعنی میں تو تجھے جو پیار دے رہی ہوں میرے بچے، میرا بھائی اس سے بھی زیادہ تجھے پیار دے رہا ہے. ماں ماں، وہ ڈبل ماں کا کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیں آپ، یہ بہن، بہنوں سے نفرت نہ کرو. دوسری ایک اور بات آئی ہے تو میں بتا دے رہا ہوں، یہ جو جہیز بحث کی لعنتوں میں پھنس کر ہم نے معاشرے کو بگاڑ رکھا ہے نا، کیا اس بوجھ کو آپ نہیں، اس گند کو آپ اپنے معاشرے سے نہیں نکال سکتے؟ بولو، نکال سکتے کہ نہیں نکال سکتے؟ بہت آسان، سہل ہے. بڑے جو لوگ ہیں سماج کے، انہیں آگے آنا چاہیے. ذمہ داران جو جو کفر از کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمانی. لیکن افسوس یہ ہے کہ کعبے ہی سے اگر کفر اٹھے تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ اگر بڑے لوگ ہی 72 قسم کے آئٹم کے کھانے کھلائیں گے، یہ لولی پاپ، مچھی بھی آ رہی ہے، بریانی بھی آ رہی ہے، پلاؤ بھی آ رہے ہیں، زردے بھی آ رہے ہیں، قورمے بھی آ رہے ہیں، مٹن بھی آ رہا ہے، بڑے کا بھی آ رہا ہے، مرغی کا بھی آ رہا ہے، تیتر کا بھی آ رہا ہے، بٹیر کا بھی. یہ پیٹ نہ ہوا انڈیا گیٹ بن گیا. استغفر اللہ. ہر ایروگل سب کو اندر اندر گھسیڑے جا رہے ہیں. یہ حرام خوری چھوڑو. بارات کے نام پر جناب عالی گاڑیوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے ایک مسجد کا دروازہ ٹوٹا اس کو بنوانا ہے، ایک مسجد میں اے سی لگوانی ہے، ایک مسجد کے حمامات ٹوائلٹ بنوانا ہے، نمازیوں کو تکلیف، وہ نہیں سمجھ میں آتا کسی کے، وہ پیسے نہیں دیتے. لاکھوں روپے گاڑیوں کے اوپر خرچ ہو. عورتیں بھی بن ٹھن کر کے باقاعدہ لپسٹک مار کے گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتی ہیں. کہاں؟ بارات جا رہی ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. توبہ کرو، یہ رسم و رواج ختم کرو. مسلمانوں شروع کرو بڑے لوگوں اپنے معاشرے سے. اور میں علماء طبقے سے یہ کہوں گا، ایسے نکاح میں شریک مت ہو جہاں آرات بارات کا ہے. بھائی جا رہے نہیں جاتا، بھائی ہم بارات وارات نہیں جانتے، کچھ نہیں. بند کرو، پابندی لگاؤ، ورنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اپنے پیسوں کو اللہ کے اور بچوں کے، اللہ کی دین کو پھیلانے میں، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے اوپر خرچ کرو. یونیورسٹیز بناؤ. آج پردہ اٹھا کے میری بچیوں کے چہروں سے دروازے یونیورسٹی کے کالجوں کے بند ہو رہے ہیں. نہیں، حجاب والی لڑکی کا ہم ایڈمیشن نہیں لیں گے. مائی فٹ، آور فٹ. تیرا کالج، تیری یونیورسٹی، تمہارے پاس اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ خود زمین خریدو، خود مسجدوں کے اندر، مسجدوں کے بغل میں کالج بناؤ، میڈیکل کالج بناؤ، انجینئرنگ کالج بناؤ. اپنے بچیوں کے لیے الگ گرلز کالج بناؤ، حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ. الحمدللہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے. ان زکوٰۃ کے پیسوں کو ان میں خرچ کرو. تعلیم کے اوپر اپنے بچے ننھے منھے، انہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈالو. انہیں حافظ بھی بناؤ، انہیں عالم بھی بناؤ، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈاکٹر بھی بناؤ، انہیں انجینئر بھی بناؤ، انہیں بیرسٹر بھی بناؤ، انہیں چاند پہ جانے والا بھی بناؤ، انہیں سائنٹسٹ بھی بناؤ. انہیں وطن کی خدمت کرنے والا اور دین کی خدمت کرنے والا دونوں بناؤ. اس کی ضرورت ہے آج بھارت کے اندر. مدارس، مکاتب، جو الف با تا سا ہے اس کے ساتھ اے بی سی ڈی بھی، کاکھا گاگھا انگا بھی، یہ سب چلنا چاہیے. ہر زبان ہماری زبان ہے، ہر علم ہمارا علم ہے، ہر تعلیم ہماری تعلیم ہے. کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے. اگر جوگی بابا کہتا ہے کہ مکتبوں کے اندر ہندی لاؤ، سنسکرت لاؤ، ویلکم کرو. شرح صدر آؤ، ویلکم. قرآن کے بغل میں ہم گیتا بھی پڑھائیں گے. قرآن، بہت کڑوی بات میں بول رہا ہوں میں، نہیں ہضم نہیں ہوگی مجھے پتہ ہے، لیکن ہضم کروانے کا کام میرا ہے. ہاضمولہ میرے پاس ہے، ہضم کرواؤں گا میں. اور بھارت کے اندر آیا ہوں تو میں کرواؤں گا. گیتا بھی پڑھاؤ، رامائن بھی پڑھاؤ، بائبل بھی پڑھاؤ، قرآن بھی پڑھاؤ. تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ مریض ہے، کتنے دن چلے گا؟ ظلمت تاریکی ہے، اجالے کے سامنے کبھی کوئی تاریکی ٹھہر سکتی؟ یاد رکھو. بڑے بڑے ابو جہل، ابو لہب آئے چلے گئے، فرعون آئے، شداد آئے چلے گئے. پڑھاؤ، سنسکرت پڑھاؤ، ایک سے ایک ماہر بناؤ، تاکہ تمہارا بیٹا اس ممبر پہ کھڑے ہو کر سنسکرت میں تقریر کرے، بھاشن دے، بولے، لوگوں کو قرآن کا ٹرانسلیٹ کرے، لوگوں کو قرآن کی زبان بتائے، حدیث کی زبان بتائے.
انگریزی پڑھاؤ تاکہ تمہارا بچہ پوری دنیا کے اندر انگریزی کے اندر گفتگو کرے، بات کرے، اسلام پھیلائے، ڈاکٹر بنے، بہترین ماہر اپنی بچیوں کو داعیہ بناؤ، مبلغہ بناؤ اسلام کے، اسلام سب کچھ اسلام، تاجر بھی اسلام کے دائرے میں ہو، تجارت بھی، بڑے بڑے لوگ سب چھوٹے بڑے ہر تعلیم سے بہرہ اس کے لیے بہترین طریقے سے پالیسی تیار کر کے کرنیل گنج کے لوگوں، لکھنؤ کے لوگوں، قرب و جواد بہرائچ شریف سے آنے والے درگاہ پوج کر کے جوتے کھا کر کے مر رہے ہو۔ آج تک کوئی بہرائچ کے اس کیا کہتے ہیں دیونی کے کان کی بالی نہیں اٹھا سکا ہے، میں نے اٹھایا ہے، نہیں اٹھتا۔ وہ ایک پلر ہے نہیں، اس کو ہاتھوں میں لینا بھی رہتا نہیں۔ وہاں پہ گئے ہو کبھی بہرائچ؟ میں گیا ہوں۔ چکیا نہیں، وہ دیونی کی بالی ہے۔ ہاں، اتنی چکیا چھوڑ کے چلی گئی اپنے بھائیوں کے لیے۔ استغفر اللہ۔ ہاں، بشکل چکیے، لیکن کہتے ہیں جو اٹھا لے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ آج تک ایسی مرادیں پوری ہوتی تو غیروں کی مرادیں تو دن پوری ہو رہی ہیں، ہماری کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ ان یاروں کی پوری کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ چلو ہم سے ٹھہرے کھرے وہابی، ہم نہیں مانتے، آپ مانتے ہیں تو آپ تو کہہ دو کہ اللہ جوتے پڑ رہے ہیں، یہاں کو خلاشیت، یہاں تو سب ہماری مسجدیں بھی ڈھائے، اللہ نہیں، بابا ہی سے کہہ دو، صحیح کرتے ہیں۔ کب تک گمراہ ہوتے رہو گے؟ کتنے لوگ شرک پہ مر رہے ہیں، توحید کے کلمے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کا تقاضا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ عزیزو، سکھاؤ اپنے بچوں کو، تعلیم دو، جہاں جہاں علم جائے گا انشاءاللہ تاریکیاں دور ہوتی جائیں گی۔ 140 کروڑ کی آبادی، ایک بہترین دسترخوان ہے تمہارے لیے، اللہ نے تمہیں یہ موقع دیے ہیں۔ ہمارا بھارت مہان ہے، ہمارا بھارت بہت اچھا ہے، ہر طرح کی بولیاں بولنے والے موجود ہیں ہمارے دیش کے اندر۔ جہنم میں جا رہے ہیں، نرک میں جا رہے ہیں لوگ، آنکھ بند کر کے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو، اپنے آپ کو جنت میں جانے والا کہتے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ بھارت کا کوئی بھی بچہ اگر کنویں میں گر رہا ہے، اگر وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، تو یہ ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگ میں جا رہا ہے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ آگ ہے، اس میں نہ کودو، اس کو سمجھاؤ، وہ گالیاں بھی دے، وہ تمہیں تماچے بھی مارے، وہ تمہاری پیٹھوں کو رنگین بھی کرے، تمہیں پتھر بھی مارے، صبر کرو، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کا جسم ان سے زیادہ محبوب، ان سے زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں کمزور، ان سے زیادہ صبر کرنے والے تو نہیں ہو سکتے، لیکن رسول نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ صبر کر رہے تھے، وہ اس کے لیے پتھر کھا رہے تھے، لا الہ الا اللہ کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں تکلیفیں برداشت کی، وہ بیان کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے۔ آپ نے تو ایک تماچا بھی نہیں کھایا اس لا الہ الا اللہ کے لیے، اور اب ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ خوف زدہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہ رہا۔ مردوں کا ڈر تو ہمارے دلوں میں رہا، لیکن اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں سمجھ میں آئی۔ مسجد سے جوتا سیدھے منہ اٹھا کر کے لے کے جاتا ہے، یا مسجد میں جوتا لے کے آتا ہے یہیں سامنے رکھتا ہے، اور درگاہ مزار پہ جب چوم چام کے باہر نکلتا ہے تو کہتا نہیں پیٹھ نہیں کرنا ادھر، ایسے ایسے چلتا ہے کہ نہیں؟ بابا ناراض نہ ہو جائیں، الٹے قدم چلتے ہیں، تو کس سے ڈرا وہ؟ اللہ سے ڈرا یا مردے سے ڈرا؟ تو جو قوم مردوں سے ڈرتی ہے وہ قوم ہر چیز سے ڈرتی ہے، بلی گزر جائے تو بھی ڈر جاتی ہے۔ حاجی صاحب منہ لٹکائے ہوئے آئے، بازار جا رہے تھے، حجر نے کہا کیا ہوا حاجی صاحب، بازار سے کیوں لوٹ کے آئے؟ کہنے لگے حجن جیسے ہی باہر نکلا، جیسے ہی باہر بلی راستہ کاٹ گئی۔ جس قوم کو بلی سے ڈر لگتا ہو وہ قوم کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی، رب نے کہا مجھ سے ڈرو، دنیا میں کائنات میں کسی سے مت ڈرو۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، موحد اللہ سے ڈرتا ہے۔
عزیزان و گرامی قدر، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو کے لیے بہترین اسکولز بناؤ، کالجز کسی کے محتاج مت بنو، اپنی بچیوں کے لیے خاص طور سے باپردہ طریقے سے ایک تحریک چلاؤ، ایک مشن چلاؤ، اور دنیا والوں کو دکھاؤ کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم مردہ قوم نہیں ہیں۔ ہمیں تم مٹانا بھی چاہو تو ہم مٹ سکتے۔ ہم اپنے بچوں کو بائبل بھی پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو جناب علی رامائن بھی پڑھائیں گے، ہم گیتا بھی پڑھائیں گے، ہم قرآن بھی پڑھائیں گے، ہم آپ کے بچوں کو بھی رامائن گیتا اور پڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھائیں گے۔ آؤ دیکھو مقابلہ کرتے ہیں۔ ادھر آ ستمگر جگر آزمائیں تو تیر آزما، کیا ہے ادھر آ ہنر آزمائیں، ادھر آ اگلا لفظ کیا ہے؟ بہت زمانہ ہوا یہ شعر کہے ہوئے پڑھے ہوئے میرے۔ ادھر آ پہلا والا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ دیکھتے ہیں حق و صداقت کے سامنے کیا کون سی چیز ٹکتی ہے۔ اس لیے میں اپنے اکابرین سے بھی، بڑے علماء سے بھی اور اپنے عوام سے بھی یہ درخواست کروں گا، اسکولوں میں سنسکرت کو فرض قرار دو۔ جی، اس کے لیے ہمیں اپنے برادران وطن کی لڑکیوں عورتوں سے بھی اگر ہیلپ لینا پڑے، تنخواہ دے کر 5,000 10,000 2 گھنٹیاں اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنسکرت پڑھاؤ، اردو بھی پڑھاؤ، ہندی بھی پڑھاؤ، اور انہیں اسپیکر بناؤ سنسکرت کا۔ بات کرے تو بڑے بڑے سادھوؤں کی لنگوٹیاں کھسک جائیں، ارے یہ کہاں سے آ گیا ہمارا باپ، یہ تو مہنت بن گیا۔ وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ بولو یہ کر کے دکھائیں گے بھارت میں، یہ کر کے انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے بھارت میں۔ انشاءاللہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ہم وہ فلاح بنائیں گے، ہم وہ زمین تیار کریں گے انشاءاللہ، کہ قیامت تک انشاءاللہ توحید کی صدا گونجتی رہے گی، اسے کوئی مٹانے والا مٹا سکتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ ہے۔ ڈرو مت، ہمارا بھارت، ہمارا عدلیہ یا ہماری عدالتیں الحمدللہ آج بھی بہت سارے ایسے باعزت گھرانے، غیر مسلموں کے باعزت اور موقر ہستیاں آج بھی موجود ہیں، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس خرد ہے، جن کے پاس دماغ ہے، وہ آج بھی اسلام کی، مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ہمارا کام، ہمارا دین ہی یار، اسلام ہو یا ایمان ہو، دونوں کا معنی ہی امن و سلامتی ہے۔ ایمان سے امن ہے، اسلام سے سلامتی ہے۔ ہمارا دین ہی امن و سلامتی، مسلمان کا مطلب ہی ہے امن والا، شانتی والا، مومن کا مطلب ہی ہے۔ ایک مومن کا مطلب ہوتا ہے بلیور، یقین کرنے والا، اسی کا دوسرا معنی ہوتا ہے امن والا۔ ہم جہاں بھی رہیں ہمارے درمیان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو۔ جاؤ میڈیکل کالجوں میں، جاؤ ہاسپٹلوں میں، دیکھو مسلم غریب نظر آ رہا ہے، عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس کیا ہوا اماں؟ اس نے کہا بیٹا کچھ نہیں، یہ ڈاکٹر نے یہ دوائیں لکھی ہیں، میرے پاس پیسے نہیں، پرچی لے لو میڈیکل اسٹور سے دوا۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اسے یہ نہ سوچنا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ ہندو۔ سنو، یہ ہمارے نبی کا دین ہے، یہ کسی ایرو گیرو نتھو خیرو کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کہاں سے لے کے آئے؟ اللہ اکبر، رحمت للعالمین، رحمان رحیم سے لے کر کے یہ دین آئے ہیں، جو خود دین رحمت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک فاحشہ، ایک بدکار عورت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی۔ یہ ہمارے دین نے سکھایا ہے ہم کو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے پانی پلاتے وقت کہ یہ ہندو ہے کہ مسلم ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے، یا یہ امیر ہے کہ غریب ہے، یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ ذات، یہ پات، یہ کالا، یہ گورا، یہ اونچا، یہ نیچا، مسلمانوں میں ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہمارے اسلام نے نہیں دکھایا ہے۔ ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، کتا بھی ہے اگر اسے مر رہا ہے پانی پلا دو، تمہیں اللہ رب العزت جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تم نمازی، پرہیزگار، سجدے کرنے والے، تہجد گزار، اگر تم نے ایک ننھی سی بلی پر بھی ظلم کیا، باندھے رکھا اور اسے نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، اگر تم مر گئے تو اس کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم میں داخل فرمائے گا، نرک دے گا۔
ظلم کی یہ سزا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو ہم ظالموں میں سے نہ اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، نہ کریں، اور نہ بندوں کے ساتھ ظلم کریں۔ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کائنات کے اوپر آیت کریمہ اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیو، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا رشتہ آپ کا ایمان کا رشتہ ہے واللہ، اور اس وجہ سے آپ یہاں تشریف رکھتے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، آپ بھی چاہتے ہیں آپ جنت میں جائیں۔ اگر میری بات کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں موقع دیتا ہوں سوال کرنے کا، جواب دینے کا، لیکن دل سے سنو۔ نہ اللہ کے ساتھ ظلم ہو اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم ہو۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر تمہارے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر وَلَٰكِنْ كَانُوا بِأَنفُسِهِمْ يَظْلِمُونَ، لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ نہیں ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم سے مکس نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا، ایمان اور ظلم کو آپس میں ملایا جلایا نہیں، اولئک لہم الامن، وہی لوگ امن و شانتی والے ہیں، وہم مہتدون، اور وہی لوگ جنت کی راہ پر ہیں۔ اللہ کا جو راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو دیکھو وہ صحابی تھے، جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی پوچھ لیتے تھے۔ ایسے ہی آپ کا بھی یہ کردار ہونا چاہیے۔ ہم صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو نوٹ کر لو، پوچھنا۔ مجھے آئے گا تو میں بتا دوں گا، مجھے یہ جواب ہے، نہیں آئے گا اللہ کی قسم مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، میں آپ کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، اور میں غلط بتا کے اور یہ کہ میں علامہ تمہیں فلانا تمہیں بہت بڑا مولانا نہیں بتاؤں گا تو آپ مجھے چھوٹا سمجھو گے، 1000 مرتبہ چھوٹا سمجھو، یہ گوارا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اپنی گردن اللہ کے سامنے پکڑوانا گوارا۔ کل کہو گے مولانا اللہ اسی مولوی نے مجھے گمراہ کیا تھا، گردن تم مولوی ہو، تم اگر اللہ کی زبان بولو تو اللہ کی قسم جنت میں جاؤ گے، ورنہ یہ نہ سوچنا کہ دارالعلوم و جامع تم کو یہاں دنیا کی سند ملی، جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی ہے۔ نہ سوچنا ہم تو مولانا ہو گئے جنت میں چلے جائیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ گھٹنے ٹیک کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے معاف، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے زندگی کے اندر دنیا کی بشارتیں نازل وہ سنی اللہ کے نبی سے، لیکن رب کی بارگاہ میں گر گراتے تھے، روتے تھے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور ہم چند کتابیں ہم نے پڑھنی، پگڑیاں ہم نے امامے بدھوا لیے، اور جناب علی جبے قبے پہن کر مسلمانوں کو گمراہ کریں، ہم نے سمجھا ہم جنتی ہیں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرو۔ سنو، صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے، آپ بھی پوچھنا جو بات سمجھ میں نہ آئے۔ حرام ہے چپ گپ ہو کر کے بیٹھ کر کے چپ چاپ، ارے ہمارے مولانا صاحب نے، ہمارے بھی مولانا صاحب ہے، تیرا کوئی مولانا نہیں ہے، ہمارے سارے وہ مولانا ہیں جو ہمیں مکے اور مدینے کی راہ بتائیں، ہمیں وہ راستہ بتائیں جس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو، وہ ہمارا مولانا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگا ہوا راستہ نہ بتلائے، وہ ہمارا یا تمہارا یا کسی کا مولانا ہو سکتا، وہ شیطان ہے۔ وہ یہ بات یاد رکھو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اینا لا یظلم منا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہ کرے، تو اب آپ یہ بتائیے ہم میں کون ہے جو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا؟ کسی کو ہم نے کبھی تھپڑ مار دیا، کبھی کسی سے کچھ ہو گیا، کبھی کسی سے کچھ ہو گیا، ہم نے کبھی یہ کچھ کر لیا، گناہ تو ہوتے ہیں، تو ظلم ہے، وہ یہ بھی تو ظلم ہے۔ تو ہم میں کون ہے جو ظلم سے بری ہے؟ تو پھر تو ہمارے لیے تو نہ ہدایت ہے نہ امن ہے، ایک شبہ ہے کہ نہیں ہے؟
تب مفسر اول معلم اول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہے کو، اس ڈاؤٹ کو رفع کیا، ہٹایا، بتایا اور کہا میرے صحابہ تم جس ظلم کو سمجھے ہو اس آیت کریمہ سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ سے وہ ظلم مراد ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کیونکہ شرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک باللہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ہے ظلم۔ تو اپنے عقیدوں کو ظلم سے پاک و صاف کرو، ظلم چاہے وہ اللہ کے ساتھ جہنم میں پہنچائے گا یعنی شرک باللہ، اور چاہے وہ بندوں کے ساتھ ہو جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اگر حقوق ہے، اگر حق مارا ہے آپ نے، کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور پر آپ نے قبضہ کری ہوئی ہے، ایک انچ بھی، تو ساتوں زمینوں کا طوق آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا اور قیامت کے دن اسی حالت میں آپ کو قبر سے نکالا جائے گا۔ سوچ لو، ذرا 2 کلو کا ہار یا 5 کلو کا بٹا جو آتا ہے، ذرا 10 منٹ لٹکا کے کھڑے ہو جاؤ، پتہ چلے 10 منٹ لٹکانے کی تاب آپ کو نہیں ہے، اور یہ ساتوں زمینوں کا طوق اللہ کے سامنے گلے میں لٹکا کے تمہیں حاضر کیا جائے گا، کیا ہوگا شروز کا؟ کس کے لیے آپ نے یہ زمین غصب کی؟ کس کے لیے آپ نے یہ تمام سب حق حقوق مارے؟ کسی کے تنخواہیں نہیں دیں، مزدوروں کی مزدوریاں نہیں دیں، ان کا حق نہیں دیا، باپ کا حق نہیں دیا، بیٹے کا حق نہیں دیا، بیوی کا حق نہیں دیا، بہن کا حق نہیں دیا، ہیں کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ یہ بچے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کے دن یہ نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے بچے، نہ بھائی، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، بھاگے گے۔ ایک نیکی مانگو گے جہنم سے بچنے کے لیے، تو یہ بچہ جس کے لیے تم اپنا سب کچھ قربان کر دو، یہ ایک نیکی بھی تم کو نہیں دے گا۔ اس کے لیے، اس لیے اللہ کے لیے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق حقوق بندوں کا ہے اسی دنیا میں دے دو، ادا کر دو، سمجھے آپ کی سمجھے، معافی مانگ لو، ورنہ قیامت کے دن وہ ایک لمبی حدیث ہے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، میں سوال و جواب پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو شرک سے پاک و صاف، توحید کا نقد انعام یہ ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات بتاؤں۔ غزوہ احد کے اندر ایک نوجوان گبرو تھا، گھوڑے پہ ہتھیار سے لیس ہو کر کے آیا، اور اللہ کے نبی صاحب غزوہ بدر، غزوہ احد، پتہ ہے آپ کو پورا کفار چڑھ کے آئے تھے مدینہ، اور اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر کے میدان احد میں پہنچے تھے۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے انہیں اس میدان احد کا اندازہ ہے، احد پہاڑی کا اندازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ایک گبرو، ضرورت تھی ایسے لڑاکو جوانوں کی، ایک گبرو نوجوان بالکل تندرست، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے، ہتھیاروں سے لیس، نبی کی خدمت میں تلوار لہراتے ہوئے آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دیں کہ میں اپنے اس مارکے کارزار میں اپنے بھی فنون حرب کے کرشمے دکھاؤں، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ 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 اللہ، رحمت للعالمین نے کیا فرمایا؟ اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ہے آج تو آگ لگ جائے تو کوئی بھی پہنچ جائے ہم اس کو اپنی مدد کے لیے پکار دیتے ہیں، نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نوجوان، کیا تو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نا، میں نہیں دیتا اس بات کی گواہی، میں نہیں تمہارا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا پھر تیرے اس جوانی کی، تیرے اس طاقت کی، تیرے اس ہتھیار کی مجھے ضرورت ہے۔ نبی نے یہ تعلیم دی
کیا جسے اقبال نے شعر میں کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ نبی جانتے تھے عقیدہ صحیح ہے تب نصرت الہی آتی ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی کر کے نہیں دیکھتا ہے، کوئی مدد نہیں اترتی ہے۔ نبی نے فرمایا اگر تو میرا کلمہ نہیں پڑھتا، میرے نبوت کی گواہی نہیں دیکھا، تیری ہتھیار کی اور تیری فنون حرب کی جنگی مشق کی اور جنگی تجربوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا یہ بات ہے، کتنی بڑی بات ہے سوچو۔ اس نے کہا واہ پھر تو یہ بہت سچا دین ہے، یہ تو ہے۔ آج ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ میری ماؤں بہنوں، بچہ کو بخار آ جائے تو مولوی کے پیچھے مولوی صاحب تعویذ لکھ دو، بچے پیدا نہ ہوں چلو بابا کے دربار میں ہیں منت مانگ لو، بابا 4 سال ہو گئے شادی ہوئی ہے بچہ نہیں ہو رہا ہے، وہ بے اولاد خود مرا ہے، وہ بابا بے اولاد خود مرا ہے، یہ گئی ہے یا گئے ہیں اس سے اولاد مانگنے۔ جس کا کپڑا اتارا گیا مر گیا جب، تو وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ زندگی میں کسی کا کپڑا پکڑ کے اتارو تو وہ کیا کرے گا؟ ایسا بیٹھا رہے گا ہاں اتارو؟ مارے گا چپل کی، خاص طور سے اگر چڈی پجامہ اتارنے کی باری آئی تو لڑ جائے گا۔ اس کا پجامہ بھی اتارا گیا، اس کی لنگی بھی کھولی گئی، اس کے پوتڑے بھی دھلے گئے، اس کی شرمگاہیں بھی دھلی گئیں، کچھ نہیں پڑا ہوا ہے، مردہ مر گیا، کچھ نہیں، پلٹ کر بٹھا کر پیخانے سب کچھ صاف کیے گئے، کچھ نہیں بولا۔ کفن کا کپڑا پہنایا گیا اسے، سب کچھ کندھے پہ لاد کے قبرستان لے جایا گیا، قبر میں بھی خود نہیں داخل ہوا، لوگوں نے پکڑ کر لٹکا کر اس کو قبر میں دفن کیا، کچھ نہیں بولا۔ پٹرے اٹرے ڈال کر جناب عالی مٹی اٹھی ڈالی، اس کے بعد لیجئے اب بیٹا بھی دے رہا ہے، بیٹی بھی دے رہا ہے، اوپر کی بھی سن رہا ہے، اندر کی بھی سن رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں ہیں، بھارت تک اور پاکستان اور بھارت کے لوگوں کی ابھی 11ویں گزری ہے، 11ویں کے نام پر ابھی خوب ڈیگیں ٹھنکائی گئی ہیں، خوب کھائے گئے۔ کہاں جا رہے ہو مسلمانوں تم؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب بنیاد الطالبین پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا وہ کیا تھے۔ وہ اہل الحدیث تھے، وہ ہمارے امام تھے۔ بدقسمتی سے تمہیں پیر بھی ملا تو وہابیوں والا پیر ملا ہیں۔ واللہ پڑھو بنیاد الطالبین، اور جتنا مشرکوں کو برا بھلا انہوں نے کہا، بدعتیوں کو کسی نے نہیں کہا ہے، اور کہا دنیا میں ایک ہی جماعت جنتی ہے، ایک ہی جماعت جنتی ہے، اور اس کا نام ہے اہل الحدیث۔ اس کا نام کیا ہے؟ جی جناب جاؤ بنیاد الطالبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو، پڑھو بنیاد الطالبین، اس کے اندر لکھا ہے۔ تو آنکھیں کھولو میرے مسلمان بھائیوں، اور وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سنا رہا تھا نوجوان کی، تیرے توحید نہیں ہے تو اللہ کی رحمت اور برکت سے آدمی محروم ہے۔ اس نے کہا اور اگر میں کلمہ پڑھ لوں، کہا پھر تو کیا ہے، ویلکم اہلا وسہلا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، اللہ اکبر، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ کہا اگر یہ بات ہے، اتنا سچا دین، ہم تو کسی کو بھی پیش کر دیں تو ہمارا دشمن بھی ہم سے کہے گا ہاں لڑو کوئی بات نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ اس کو دیکھو یہ کون سا نبی ہے کہ میری صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، کہہ رہا نہیں پہلے کلمہ پڑھو تب ہم تمہارے تعاون تمہاری مدد تمہاری لیں گے، ورنہ آج کفار مکہ اگر ہمیں کچل بھی تو ہم تمہاری ضرورت نہیں محسوس، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سچا دین ہے، اور آج ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اما جو اللہ پہ بھروسہ نہ کرے وہ کس پہ بھروسہ کسی پہ بھروسہ کر سکتا ہے؟ جو اللہ کا نہیں ہوا وہ ملا کا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے توبہ کرو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے کلمہ پڑھا اور میدان کارزار میں گیا، جنگ ختم ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے کامیاب کیا، اللہ کے نبی بیٹھے، لاشیں جمع کری گئیں، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی نوجوان کی، جو نوجوان لڑنے آیا تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا تھا، وہ جوان رانا، وہ ہتھیاروں سے لیس، سامنے اس کی لاش، اللہ کے نبی مسکرا پڑے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ نے صرف کلمہ توحید پر نقد انعام دیا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، یہ توحید کا نقد انعام ہے۔ اور ایک اور جنگ میں اسی طرح کا ایک معاملہ آیا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا۔ عزیزان محترم، جس کی موت شرک پہ ہوتی ہے نا، ابو طالب زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے رہے، لیکن شرک پہ اور ہمیشہ اپنے بھتیجے کی حفاظت میں لگے رہے، محبت کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، مر گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جیسے چاہو ان کو جیسے بھی دفن کرو، نہ ان کی لاش اٹھائی، نہ ان کی قبر کے پہ گئے ہی نہیں، خلاص ختم۔ اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح رکھو، پڑھو، تحقیق کرو، جستجو کرو، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اکیلے آئے ہو، یہ ہم غیر مسلموں کو بتاتے ہیں، ہمیں آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھانا پڑ رہا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھ کر مردہ شدے علم چبوترے اپنے ہاتھوں کے ٹٹ پٹ بنا کر اسی کی پوجا پاٹ میں لگ جاتا ہے، افسوس اس بات کا ہے۔ اس لیے توبہ کرو ان سب چیزوں سے اور صحیح سنتوں کو تلاشو۔ الحمدللہ مرکز امام بخاری کرینیل گنج یہ آپ کے لیے اتنا بڑا علمی قلعہ اخوان نے، بھائیوں نے قائم کیا ہے، آپ اس سے عصبیت نہ کریں، تعصب نہ کریں، اس سے تعصب کرنے سے آپ ہی کا نقصان ہوگا۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے چنیں، اکیلے پیدا ہوئے ہو، اکیلے جاؤ گے۔ اب میری ماؤں بہنوں سے بھی التماس ہے کہ یہاں مکتبہ لائبریری بھی ہوگی پبلک، اس میں آ کر کے کتابیں پڑھو، علماء ہیں ان سے مسئلے پوچھو، آپ کے پاس پورا گوگل بابا موجود ہے، واللہ اگر اس کو بھی کلیکٹ کر کے کچھ کرو گے، پوچھو گے تو وہ بھی صحیح بتائے گا بیچارہ۔ گوگل پہ آپ اب دیکھیں، یہ نہیں آپ کو راستہ ہم ڈھونڈتے ہوئے نہیں آئے ہیں، بالکل سیدھے گوگل کو ہم نے میپ دے دیا یہاں تک کا کرنیل گنج کا، ہم سیدھے وہ ہمیں بتا رہا دائیں بائیں دائیں بائیں، کہیں غلطی کی تو ہمیں پلٹ کے ڈانٹتا نہیں، ابے ادھر نہیں ادھر جا، ادھر سے راستہ بتاتا ہے دوسرا، ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ ہم اچھے یا وہ اچھا؟ وہ کتنا صبر کر رہا ہے، وہاں سے بھی دوسری گلی کے بجائے تیسری میں مڑنا ہوا، غلطی سے وہ کہہ رہا رائٹ، ٹھیک کیا کہتا ہے وہ؟ رائٹ، ٹیک رائٹ، ٹیک رائٹ، اب ہم نے رائٹ نہیں لیا، لیفٹ لیا، چپ، خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب رائٹ لیفٹ آپ نے لیا، پھر کہے گا یہاں سے 50 میٹر کے فاصلے پر پھر رائٹ لے، بتاتا رہتا ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا۔ عالم کو، دعات کو اسی طرح ہونا چاہیے، اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ مشین ہے، وہ اتنا صبر کرتی ہے، اور ہم تو انسان ہیں، ہم تو پیکرے صبر و رضا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنے سرشار ہو جائیں کہ ایک بدو بھی آ کے اگر نبوت کی چادر کو ان کے گردن سے گھسیٹتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پلٹ کر کے وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ دلنی علی طریق الجنہ یا محمد، مجھے جنت کا راستہ بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پلٹ کے جب دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، حالانکہ گردن کے اوپر سرخ نشان بھی پڑ چکے ہیں، اسے جنت کا راستہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ ہم میں بہت سارے گم گشتے ہدایت ہیں، راہ سے ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، ان سے پیار کرو، محبت کرو، برادران وطن کو دین اسلام کی سچی بات بتاؤ، اپنے بچوں کو اور خود بھی، جو یونیورسٹیز کالجز کے ہاں نوجوان طبقہ میں نے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی، جوانوں کو میری یا ہے سحر دے ان شاہین صفتوں کو، کیا ہے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، بالو پردے خدا
بالو پردے خدا کیا ہے وہ ہیں، پانی نہیں، یاد دلائیے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں آپ لوگوں کو دیکھنے آیا تھا۔ گزر ہو رہا تھا تو دیکھا کہ چلو کرنیل گنج ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وہ کھیتی جو 20 سال پہلے لگی تھی، اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، نظر اللہ امرعن سمع مقالتی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھے جو میری باتوں کو سنتے ہیں، فوعاہا، پھر اسے یاد کر لیتے ہیں، ثم اداہا کما سمع، پھر جیسے سنے ہیں ویسے لوگوں تک پہنچا دیں، تو اللہ انہیں سرسبز و شاداب رکھے۔ تو نبوت کی دعا ہیں آپ، اللہ نے آپ کو سرسبز و شاداب نبی نے دعا کی ہے۔ اہل الحدیث کا یہ درخت اللہ تعالیٰ روز بروز اسے تناور بنائے، لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنائے، مشعل ہدایت بنائے، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اور سارے مسلمانوں کو اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پر گامزن فرمائے۔ ہمارے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب اور احباب جو بھی ہیں، اللہ سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور اللہ اس مرکز الامام بخاری کو ایک نہیں کئیوں مرکز اور اسی طرح اس کے قائم دائم کرنے والے اور اس کی مدد کرنے والے دامے درم قدم سخنے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے والدین پر اللہ رحم فرمائے، اساتذہ کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر، ہماری بیوی بچوں کے اوپر اللہ رحم فرمائے، اور اللہ بال بچوں کو اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرمائے، اور جو صحت مند ہیں اللہ انہیں صحت مندی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اللہ ان کی غربت و افلاس کو، فقر و فاقے کو اور ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے مولا، اللہ ان کی غربتوں کو دور فرمائے۔ اور جو امیر ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ انہیں خرچ کرنے اور انہیں اللہ کی راہ میں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء کی، دعات کی، حفاظ کی، اللہ دین کے خدمت کرنے والوں کی دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں حفاظت فرمائے، اور آخرت میں ان کے جہود کو ان کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر